جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں، ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے، نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے۔ سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق۔ تو اس صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے۔ تو وہ صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے۔ چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں، وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں گی۔ کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے، سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ صحابیہ تھیں۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں، یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر، بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی۔ اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو، پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے کی دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں۔ لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا،
اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ اب کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے۔ یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے۔ لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی۔ اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا، جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا، تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی۔ یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی، اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو۔ کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو۔ جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے، کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز، یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا۔ شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو، وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا، وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا۔ اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا، کیا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو، اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا، اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا شروع میں، مفسر شہیر حضرت حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ ہم قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ، جس کا مطلب ہوتا ہے نا، میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ ہم ہمیشہ پناہ مانگیں۔ اور آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری زندگی میں عملیات بھی بتائے ہیں کہ تعوذ پڑھو آپ۔ جب آپ کو گناہوں کی خواہش ہونے لگ جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہو تو اعوذ باللہ کی کثرت شروع کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تعوذ پڑھتا ہوں۔ غصے سے بھی بچو گے، بہت ساری ایسی خرافات جو تمہاری نیکیوں کو تباہ کرتی ہیں ان سے بھی بچو گے، کیونکہ یہ سب شیطان کے عملے ہیں۔ اور جو تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو خود بچا لے مجھ کو، تو خود بچا لے۔ اس کو انہوں نے ایک مثال سے، مفسر شہیر نے ایک مثال سے یوں بیان کیا، کبھی آپ نے اپنے کسی ساتھی کے بڑے گھر یا وزٹ کیا، کبھی ملاقات کی، یا چلیں کسی ایسے کے گھر جانا تھا جس کے گھر کے چوکھٹ کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہے، پالا ہوا ہو یا پھر ایسے ہی روٹی ڈالنے پر بھی پل گیا ہوا ہو۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ اپنے قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں اور گھر کے قریب پہنچے ہیں، دروازے کے پاس کتا بیٹھا ہوا ہے، بھونک رہا ہے، آنے نہیں دیتا۔ آپ نے بچنے کی بہت کوشش کی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لیکن کتا بڑا ڈینجر ہے، وہ وہاں بھونکنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ لکڑی بھی اٹھائے، پتھر بھی اٹھائے، لیکن وہ طاقتور تھا، کسی اور جگہ سے حملہ کر دیتا۔ تو آپ نے آواز لگائی اپنے دوست کو ہی، کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ ذرا، تم اپنے کتے کو سنبھالو، مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے تقریب فہم کے لیے۔ وہ آیا، کتا اسے جانتا ہے، کتے سے اس نے تم کو الگ کر دیا اور دروازہ کھلا، اندر چلے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی ایک تقریب فہم کے لیے بتایا گیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نہ کوئی مثال دے سکتے، نہ کوئی تشبیہ۔ مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان یہ ایک ایسا کتا ہے جو چھوڑا گیا ہے، وہ مردود ہے، اللہ سے اس نے چیلنج کیا اور اس کے راستے پر آنے والوں کے لیے بہکانے کے لیے اس کے راستے پر بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں آ کر اسے بہکاؤں گا۔ یہ 8ویں پارے میں آیت ہے، شیطان نے اللہ سے کہا ہے۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کے دربار تک پہنچنے میں یہی کتا حاوی ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آتا ہے۔ کیا کریں ہم اس سے، کیسے بچیں؟ تو اسی لیے حکم ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے طریقے سے جتنی بھی کوششیں کرو گے اس سے بچنے کی، یہ کسی نہ کسی راستے سے پھر آ جائے گا، تو ڈائریکٹ اس کے مالک سے کہو جو اس نے اس کو بھی پیدا کیا۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اس ابلیس سے لعین کے شرارتوں سے تو مجھے بچا لے، اور اللہ جس کی حفاظت پہ آ جائے پھر شیطان کا داؤ اس پر نہیں چل سکے گا۔ یہی قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر یہ فخر کی بھی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ آج تم اسلام میں ہو اور اہل سنت و جماعت میں ہو، اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب اور محبوبوں کی محبت تمہارے سینے میں رکھا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، ورنہ تم بھی شیطان کے پیچھے لگے رہتے۔
جو لوگ شیطان کے پیچھے اس کے راستوں پر آج ہیں، اس کا مطلب ہے وہ فضل خدا سے محروم ہیں، رحمت الہی سے محروم ہیں، انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ملی جو شیطان کے پیچھے لگ گئے، اور جو وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کے دربار میں پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل انہیں مل گیا، اللہ کی رحمت تمہیں مل گئی۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے نا، بار بار تو یہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، ہوتی کیا یہ؟ اس کو فیل کیسے کریں گے؟ میرے عزیزوں، یہاں مسجد میں بیٹھ کر فیل کرو، محسوس کرو، یہ جو تم اب تک بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو تمہیں بٹھایا، اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے ساتھ وہ فضل اور رحمت کا معاملہ نہ کرے تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ، وہ تمہیں یوں بھگا لے جائے گا۔ اچھا، حدیث میں یہ ملتا ہے، ان الشیطان لیجری مجری الدم، شیطان کیسے آتا ہے معلوم ہے؟ تمہارے جسم میں اتنی تیز دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، خون کی بھی رفتار اتنی نہیں ہوگی جتنا شیطان تمہارے جسم میں ہلچل کرتا ہے۔ اب نماز کے لیے آپ آتے ہیں تب بھی تمہارے درمیان آتا ہے، یہاں تک بھی کوشش کرتا ہے بہکانے۔ اور جیسے ہم کو ناف پہ ہاتھ باندھنے کا حکم ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے ہم ناف پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، دونوں رکعت باندھتے ہیں۔ اس کی حکمت میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان ناف کے راستے سے اندر داخل ہو کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تم اپنی ناف پر ہاتھ رکھ لو، اللہ اکبر، تحریمہ کا ہاتھ، تاکہ اس کی شرارتیں تمہارے جسم کے اندر نہ جائیں۔ یہ ایک تعویل ہے، علماء اکرام نے اس کی بیان فرمائے، واللہ ورنہ ہاتھ ہم کیوں باندھتے ہیں، کیوں نہیں، اس کی حکمت جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، میرے نبی نے کیا بس یہ کافی ہے۔ بعض علماء نے حکمتیں بیان کی۔ دوسری بات، صفوں کو پر کرنے کا حکم دیا گیا، سوشل ڈسٹینس والے آج اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پیچھے مڑ کر کے صفوں کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے، استووا صفوفکم، سووا صفوفکم۔ بہت سارے اماموں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شروع میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں دیکھا، آپ کیوں الگ سے کوئی نئی نماز پڑھا رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، کچھ بھولی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ تھی، صفوں کو درست کرتے، جب تک صفیں درست نہیں ہوتی نماز قائم نہیں کرتے۔ الگ الگ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، تراسو، حضور فرماتے کندھے سے کندھا ملا لو، وسد الخلل، فرماتے کہ خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کر دو، تھوڑا سا بھی گیپ مت رکھو۔ نبی فرما رہے ہیں سد الخلل، عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی ڈکشنری میں، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بھی گیپ کو پورا کرو، اور تم اس نبی کے فرمان کو پلٹ کر کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس، دور ہو جاؤ، ٹچ نہ کرو ایک دوسرے کو۔ تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وہ حکیم نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کسی دوسرے کے کندھے کو ٹچ کرنے سے بیماری آ سکتی ہے معاذ اللہ؟ کیا تم ان سے بھی بڑے حکیم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو کرنا ہے وہ کرے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، مجھ سے اگر پوچھو گے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں اگر جماعت میں کھڑا رہوں، مجھ سے اگر کوئی ٹچ نہیں ہونا چاہتا ہے وہ جائے دور، لیکن میں اس کی دعوت ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے خلل پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب سنو، کیوں خلل پورا کرو، یہ گیپ کیوں بھرو، یہ گیپ کو کیوں کمپلیٹ کرو، کیوں کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا، اگر تم نے صف کے درمیان فرجا کہتے ہیں کشادگی رکھی، گیپ رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس جگہ شیطان آ جائے گا جو دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کی نمازوں کو خراب کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ اسلام ہی ہے جو تمہیں کندھے سے کندھا لگانے کا بھی حکم دیتا ہے اور دل سے دل ملانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میرے بغل میں کھڑے ہونے والا کوئی غریب ہے، مجھ سے ٹچ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم نے اسلام کو دیکھا ہے کہ جہاں صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بلال حبشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلام اور امیر المومنین ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اسی لیے مشہور شاعر نے یہ کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج وہ تاریخ الٹ دی گئی ہے، یہاں بندہ الگ ہو گیا ہے، بندہ نواز الگ۔ بندہ نواز تو کوئی ہوگا بھی نہیں آج، لیکن بس یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کورونا آ جائے گا، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا حربے وہ اپنا رہے ہیں۔
اچھا میرے پاس کچھ لوگوں کی ڈیٹیلز ہیں، میں مذاق نہیں کرنا چاہتا لیکن افسوس ہے مجھے، جو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اس میں، اور سینیٹائزر سے انہوں نے صرف ہاتھ نہیں، میرے خیال سے پورا جسم بھی دھو لیا ہوگا تقریباً، میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا لیکن زیادہ سے زیادہ وہ کھانے کے برتنوں کو تک بار بار ہر چیز سے پوچھ کر مسجدوں میں نہیں آئے اور سوشل ڈسٹینس کا بہت خیال رکھا، لیکن میں نے ان کے جنازے بھی پڑھے، آج وہ موجود نہیں، اسی بیماری نے انہیں جکڑ لیا، اسی بیماری میں مر گئے۔ یہ تمام احتیاط بھی ان کو بچا نہیں بچا سکے۔ جب یہ معلوم ہی ہے کہ موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے تو مومن کو چاہیے کہ احتیاط کرے، احتیاطی تدبیر رکھے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ تمہیں چھوت چھات والے معاملات آ جائیں، چھوت چھات کے یہ سب معاملات آ جائیں، باپ اپنے بیٹے کو چھونے سے ڈرے، ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے سے ڈرے کہ باہر جا کر کے آیا ہے فلاں نہ ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں آج کی ڈالی ہوئی ہیں، حالانکہ میرے عزیزو یہ ٹاپک میرا چینج نہ ہو جائے، بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان تمہیں ہر جگہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہاں تک کہ بستر پر تمہارے شیطان آتا ہے، کھانے کے برتن میں شیطان آتا ہے، استنجا خانے میں شیطان رہتا ہے، تمہارے ہر جگہ پر شیطان آ رہا ہے۔ اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے، فضل اس کا نہ ہو، تو پھر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ۔ کھانے میں شامل ہوتا ہے، بستر میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے فرمائے گا نا جب بھی تم بستر بچھاؤ سونے کے لیے اس کو 3 مرتبہ جھاڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بستر پر لیٹو، ورنہ پوری رات شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، کھیلے گا، برے برے خیالات لائے گا، نفس امارہ جو شرارتیں کرتا ہے، شیطان بستر پر ہوتا ہے، سینے پر سوار ہوتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں آپ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کے وقت بھی آپ کو کیا سکھایا گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ شیطانی ہے خبث اور خبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث شیطانوں سے، مرد ہوں یا عورتیں، دونوں قسم کی وہاں پر ہوتی ہیں، عورت جا رہی ہے تو اسے مرد شیطان بہکاتا ہے، مرد اندر جا رہا ہے تو اسے خبیثائیں، عورت جو شیطان ہے اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا تو اس بات میں انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جو بھی جائے بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں پڑھ کر کے جائے، شیطان کہاں نہیں چھوڑے گا تمہیں، ہر جگہ۔ اسی لیے حکم یہ بھی ہے کہ جب تم کھانا کا لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، ورنہ تمہارے لقمے کے ساتھ شیطان اندر ہوگا، وہ تمہارے کھانے کا جو نور ہے، جو رزق کی برکت ہے، وہ چھین لے گا۔ اور اگر بھول بھی گئے شروع میں بسم اللہ، تب بھی میرے آقا نے فرمایا جس وقت یاد آئے، آخری لقمہ بھی تمہارا اگر بچہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لینا، یہ بسم اللہ بتائے گا، بسم اللہ فی اولی و آخری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شروع سے وہ شامل تھا وہ سب الٹ دے گا، وہ سب الٹ دے گا، اس کو نفع کچھ نہیں ہوگا تمہارے کھانے سے۔ تو تمہیں تو بچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر، تو اس سے اندازہ کرو کہ شیطان سے تمہاری جنگ کہاں کہاں ہے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ دربار الہی کو چھوڑ کر اس کی پیروکاری میں لگ جاتے ہیں۔ ابلیس لعین انہیں اذان سے دور لے کر کے چلا گیا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رات بھر جاگتے رہے، اذان کی آواز قریب آئی کہ سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ یہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا جو اذان کو منہ پھیر کر کے جو بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گئے۔ اللہ کا اگر فضل ان کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ نہ جاتے بلکہ اللہ کے گھر آتے۔ اس کا دوسرا ایک رخ یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہیں، اس کی وجہ سے دور ہو گئے۔ اور یہ بھی دیکھنے کو ملا بہت دور سے کچھ لوگ آ گئے اور قریب میں رہنے والے اندر نہیں آ سکے، قریب میں رہنے والے نہیں آ سکے۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا آدمی اندر داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کچھ بہت دور سے چل کر کے آیا، اس لیے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ تھا جو اسے یہاں تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مسجد میں آنے کے وقت، مسجد میں جانے کے وقت بھی یہی سوال کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو آپ اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، کیونکہ اب باہر جانے کے بعد پھر ڈینجرس سچویشن شروع ہوتی ہے کہ شیطان ہر قدم پر میرے ساتھ آئے گا۔ یہی دو چیزوں کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت،
اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم شیطان کے پیچھے پیچھے چلو گے. اور ہم کو مسجد سے نکلنے کے وقت دعا بھی کیا سکھائی گئی؟ یہی مانگو کہ اللہ میں تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, باہر بھی جاؤں تو اپنا فضل میرے ساتھ رکھ. اور جس کی یہ دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ العزیز وہ موت تک شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے گا. میرے عزیزو, بچوں کو تک شیطان مارتا ہے, یہ بھی حدیث پاک. مغرب کا وقت ہو جائے تو بچوں کو اندر لے لو, حدیث رسول ہے. اس لیے کہ شیطان اپنی پوری فوج کو لے کر کے نکلتا ہے, اور جو بچے قریب آتے جاتے ہیں ان کو اسے تھپڑ لگاتے ہوئے چلا جاتا ہے, یعنی ہاتھ مارتے ہوئے جاتا ہے. اور جس بچے کو وہ ہاتھ مارتا ہے, چاہے وہ سر پہ مارے, جسم پر مارے, اس کو دو اثرات شروع ہوتے ہیں. ایک یا تو ضدی پن یا پھر شرارت شروع کر دیتا ہے. شرارت وہ بھی آؤٹ آف لیول, بعض بچوں کی شرارت ہو جاتی ہے لیول سے بڑھ کر, چھوٹی موٹی شرارتیں تو سب کی ہوتی ہیں, ضدی پن آتا ہے, شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یا پھر تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہے تو اس کے ذہن میں خرافات آ جاتی ہیں جو بڑے لوگ نہیں کرتے وہ بچہ کرنے لگتا, غلیظ حرکتیں کرنے لگ جاتا. یہ شیطان کا مس ہے.